اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ پورا خواب، جب یہ پوری کہانی ہو جاتی ہے تو انتہا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اور یہ یوسف علیہ السلام کی زبانی ہے، آیت نمبر 100 میں، یا ابت ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اب رؤیا پہ غور کریں، راف سے رے سے رؤیا ہے، رے سے رائی تو ہے، اور اسی طرح ابراہیم میں آپ دیکھیں ابراہیم راہ ہے، یہ ایک عجیب امتزاج ہے چیزوں کا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو دیکھتے ہیں کہ وہ دخل معہ السجن فتیان قال احدہما انی ارانی آصر خمرا، تو انہوں نے بھی خواب دیکھا، میں دیکھتا ہوں ایک خواب کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا وقال الاخری، اور دوسرے نے کہا انی ارانی، میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے۔ اب دیکھیں خواب پر خواب چل رہے، احمل فوق رأسی خبزا، کہ میرے اپنے سر کے اوپر میں نے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تأکل الطیر منہ، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس میں سے کھا رہے ہیں، ان روٹیوں میں سے کھا رہے ہیں۔ تو فرمایا انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں آپ کو محسنین میں سے۔ اب یہ دیکھیں، رآ خواب دیکھنا، دوسرے کا خواب دیکھنا، رأسی اور سر کا را، اور اسی طرح انا نراکا، اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں محسنین میں سے۔ تو یہ آپ دیکھیں خواب، پھر غلام کا خواب، پھر دوسرے غلام کا خواب، اس طرح آپ دیکھتے ہیں خواب پر خواب چل رہے ہیں، اور ہر خواب کے لیے رؤیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور الف لام را جو ہے وہ ابتدا ہے، اور ابتدا میں آیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواب ان سارے را کے ساتھ، یہ را ان تمام خوابوں کے ساتھ جو ہے وہ میل کھاتا ہے۔ تو ہم اس بحث کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سورہ یوسف میں را کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ کس طرح جب یہ سورہ شروع ہوتی ہے تو را اور خواب کا ایک سلسلہ اور خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یک بعد دیگرے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کا خواب آتا ہے، اور اس کے بعد ایک غلام کا خواب آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا غلام کہتا ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں۔ تو پیغمبر یوسف علیہ السلام کا خواب جو ابتدا میں کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو والد صاحب نے فرمایا کہ آپ کا یہ خواب لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق کو آپ کو اظہار کرتا ہے، اور ہم نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ تو وہ خواب، یہ خواب اور یہ کئی خواب مل کر اس سورہ کو عجیب طرح سے جوڑتے ہیں۔ اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو غلام کا خواب آیا، اس کو تعبیر بتائی گئی، اور دوسرے غلام کا خواب آیا، اس کو تعبیر بتائی گئی، اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بڑی، اور آخرکار یہ ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخری یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت پر اگر آپ غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں لفظ آیا انی ارا، بادشاہ نے کہا میں نے دیکھا، پھر سوا بقرات، 7 گائیں، بقرات، اس میں بھی را کو غور کیجئے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ آگے فرمایا افتونی فی رؤیا، مجھے خبر دو اس رؤیا کی، ان کنتم للرؤیا تعبرون، رؤیا اور رآ اور بقرات سب کے سب را کو سپورٹ کر رہے ہیں اس آیت میں۔
اور یہی پیٹرن ہم نے دیکھا کہ تھرو آؤٹ تمام صورتوں میں چلتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا رأیتو میں نے دیکھا، پھر فرمایا رأیتہم ہم نے ان کو دیکھا، پھر فرمایا رؤیا کا یہ تمہارا خواب۔ پھر آگے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواب پر خواب جو ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک عجیب و غریب پیٹرن بنا رہے ہیں۔ اس پیٹرن کے ساتھ خواب چلتا ہے، سٹوری کہانی آگے بڑھتی ہے، اور آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہے ھذا تأویل الرؤیا، یہ وہ خواب کے میرے خواب کی تعبیر ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے خواب سے، کہانی ختم ہوتی ہے خواب کی تعبیر پر، اور ساری کہانی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اسی خوابوں کے اطراف۔ یہ تو ہو گئی ابتدا اور انتہا۔